جب ایک روز ابا اپنے ساتھ ایک شخص کو گھر لے آئے۔ وہ آدمی میرے والد صاحب کی عمر کا تھا اور صورت شکل سے شریف آدمی لگتا تھا۔ آتے ہی والد نے پوچھا، زاہدہ کی ماں، کیا کھانا تیار ہے؟ جی ہاں، سرسوں کا ساگ اور چاولوں کے آٹے کی روٹی بنائی ہے۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا ابھی لاتی ہوں۔ صحن میں ہی چولہا تھا جس کے چاروں طرف چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ اماں نے جلدی جلدی ساگ کو مکھن اور لہسن کا تڑکا لگایا۔ ابا ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ان کو دادا کی وراثت سے تھوڑی سی اراضی ملی تھی، یوں ٹھیک گزارا ہو رہا تھا۔ والد چونکہ خود ٹیچر تھے اسی لیے تعلیم کے حق میں تھے۔ ہم چاروں بہنوں کو اسکول میں داخل کرا دیا، جبکہ باجی صرف 5 جماعت پڑھ کر گھر بیٹھ گئی، کیونکہ والدہ کا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں میں 5ویں جماعت میں تھی جب ایک روز ابا اپنے ساتھ ایک شخص کو گھر لے آئے۔ وہ آدمی میرے والد صاحب کی عمر کا تھا اور صورت شکل سے شریف آدمی لگتا تھا۔ آتے ہی والد نے پوچھا، زاہدہ کی ماں، کیا کھانا تیار ہے؟ جی ہاں، سرسوں کا ساگ اور چاولوں کے آٹے کی روٹی بنائی ہے۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا ابھی لاتی ہوں۔ صحن میں ہی چولہا تھا جس کے چاروں طرف چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ اماں نے جلدی جلدی ساگ کو مکھن اور لہسن کا تڑکا لگایا اور بڑے سے کلی والے کٹورے میں دیگچی سے انڈیل کر کٹورا بھر دیا۔ چنگیری میں نیا رومال بچھا کر روٹیاں لپیٹ دیں۔ اس وقت تک ابا مہمان کے ہاتھ دھلا چکے تھے اور دونوں آمنے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے روٹیاں اور ساگ کا کٹورا ان کے درمیان رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی صبح سے بھوکے تھے، بہت اشتیاق اور رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ہم ساری بہنیں مہمان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب والد کھانا کھا چکے تو خالی برتن اٹھا کر چوکے کی طرف آئے تو ماں نے سرگوشی میں سوال کیا، زاہدہ کے ابا، یہ مہمان کون ہے؟ میرا بھائی ہے، مدت بعد اچانک مل گیا، ان کو سلام کرو۔ اماں نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور مہمان کے قریب پہنچ کر ادب سے کہا، سلام بھائی جی۔ اجنبی مرد نے اس کا جواب دیا۔ اماں نے ہمیں آواز دی، ادھر آؤ، تمہارا چاچا آیا ہے، انہیں سلام کرو۔ ہم نے اس چاچے کو جسے پہلی بار دیکھا تھا ادب سے کہا، سلام چاچا جی، جیتی رہو، انہوں نے پیار سے جواب دیا۔ ایک لمحہ رکے بغیر ہم دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے بیٹھ گئیں۔ مغرب ہو چکی تھی، سب نے نماز پڑھی۔ ہمارے گاؤں میں ان دنوں بجلی نہ تھی۔ لالٹین جلا کر کمرے میں رکھی تھی اور اسے بجھا کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے قریب قریب تھے، ان کے آگے برآمدہ تھا۔ صحن کی دوسری جانب ایک اور بھی کمرہ تھا جو نسبتاً چھوٹا تھا اور اکثر بند رہتا تھا۔ دراصل یہ مہمان خانے کے طور پر بنوایا گیا تھا۔ اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ آنے والے مہمان کو کمرہ کھول کر والد نے وہاں ٹھہرا دیا۔ پانی کا جگ اور گلاس بھی لے جا کر رکھ دیا۔ دودھ کا گلاس بھر کر لے گئے اور کہا، بھائی اگر کچھ اور ضرورت ہو تو در کھٹکھٹا دینا اور رات کو یہ دودھ پی لینا۔ جب مہمانداری سے فارغ ہوئے تو ابا اپنے کمرے میں آئے۔ اماں عشاء کی نماز پڑھ چکی تھیں اور ان کی آمد کی منتظر تھیں۔ پوچھا، زاہدہ کے ابا، یہ مہمان کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، کیا کہیں پردیس سے آیا ہے؟ آہستہ بولو، ابا نے کہا، یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ آج صبح اسکول سے کھیتوں میں گیا تھا، یہ وہاں منڈیر پر بیٹھا مل گیا، بہت خستہ حال اور بھوکا پیاسا تھا۔ اس کی حالت ہزار دیکھ کر سوال کیا، بھائی کیا پردیسی ہو؟ راستہ بھول گئے ہو؟ اس گاؤں میں کس کے پاس آئے ہو؟ فضل دین کے پاس، اس سے دور کی رشتہ داری ہے، وہ تو مر چکا کب کا، اسے مرے ہوئے 10 برس ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی؟ نہیں، اگر ہوتی تو یہاں کیوں آتا؟ اس کا تو گھر بھی بک گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو دبئی چلا گیا اور پھر نہیں لوٹا۔ شام ہو رہی ہے، اب تم کدھر جاؤ گے؟ بڑی دور کا سفر کر کے بڑی آس لے کر آیا تھا، یہ آخری سہارا بھی ہاتھ سے نکل گیا، کیا بتاؤں کہ اب کدھر جاؤں گا؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ یہ فوراً ساتھ ہو لیا، بہت مشکور ہوا۔ راستے میں بتایا کہ اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، بے اولاد ہے، بیوی مر چکی ہے، شہر میں نوکری کرتا تھا، سیٹھ نے نکال دیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا ہے۔ میں اس کی گاڑی چلاتا تھا۔ ایک روز رات کے وقت سامنے سے آتی گاڑی نظر نہ آئی، آنکھوں میں لائٹ پڑی تو ٹکر مار دی۔ اس کی نئی گاڑی کا کافی نقصان ہوا، شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ سیٹھ نے فوراً نوکری سے فارغ کر دیا، کافی دن بیمار رہا، معمولی چوٹیں آئیں۔ جب ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلا تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سوچا فضل دین کے پاس چلا جاتا ہوں، میری مرحومہ بیوی کا چچا زاد ہے، کچھ دن آرام کروں گا، پھر دیکھی جائے گی۔ بیچارہ بہت دکھی تھا، اسے گھر لے آیا ہوں۔ اب آگے اس کی سوچو، کب تک رکھو گے؟
سوچ لیں گے کچھ دن تو آرام کر لینے دو، ابھی تک تو چوٹیں درد کرتی ہیں، سخت کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی سن کر اماں کے دل میں بھی رحم نے جگہ بنائی۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ امی اور ابا سارا دن کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے تو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ صبح تڑکے جو اٹھنا ہوتا تھا۔ میری بہنیں بھی گہری نیند میں جا چکی تھی، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ جانے کیوں دیر تک نیند نہ آئی، بار بار اس بیچارے پردیسی کا خیال آتا رہا جس کا کوئی نہ تھا اور ہمارے گھر آ کر پناہ لی تھی۔ ابا نے اسے بھائی بتا کر تعارف کروایا تھا، جبکہ وہ ہمارا کسی رشتے سے بھی چچا نہیں ہے۔ والد نے اس شخص یعنی شفیق کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ نہ کی، بس دکھی اور بے سہارا جان کر ٹھہرا لیا۔ رفتہ رفتہ شفیق چچا ہم سے اور ہم ان سے مانوس ہوتے گئے۔ انہوں نے جانے کا نام نہ لیا اور میرے والدین نے بھی جانے کو نہ کہا۔ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگے۔ والد صاحب جیسے سادہ لوہ تھے، والدہ بھی ویسی ہی تھی۔ وہ شفیق کی عزت کرتے تو ہم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارا کوئی چچا تایا یا ماموں نہ تھا، تبھی ہم اس شخص سے پیار کرنے لگے۔ حسب معمول والد صبح سویرے اٹھ کر مسجد چلے جاتے، نماز پڑھ کر لوٹتے، امی ناشتہ تیار کر چکی ہوتی، وہ ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے۔ ہم بھی ان کے جانے کے بعد ناشتہ کر کے اپنے اسکول چلی جاتی۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، جبکہ شفیق چچا اپنی کوٹری میں لیٹے رہتے۔ کچھ دن بعد انہوں نے والد سے کہا، آپ اسکول پڑھانے کے بعد اپنے کھیتوں میں کام کرنے نکل جاتے ہو اور میں سارا دن بیکار رہتا ہوں۔ بیکار رہنے سے گھبرا گیا ہوں، مجھے بھی کھیتوں میں کسی کام پر لگا دو تاکہ کچھ کام کاج کر کے بیکاری سے نجات پا لوں۔ ارے بھائی، پوری طرح توانا ہو جاؤ، ابھی تک تمہاری ٹانگ میں درد ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کی چوٹ سے، سخت محنت والا کام نہیں کر پاؤ گے، اور کھیتوں کا کام بے حد محنت مشقت والا ہوتا ہے۔ بہتر ہے فی الحال گھر پر آرام کرو، گھر میں بھی چھوٹے موٹے بہت سے کام ہوتے ہیں، تمہاری بھابھی جن سے پریشان رہتی ہیں، تم وہ کام کر دیا کرو۔ اس کے بعد چچا شفیق بھینسوں کو چارہ ڈالتے اور ماں کو لکڑیاں کاٹ کر دیتے تھے، مشکوں میں پانی بھرتے، کھیتوں سے ساگ توڑ کر لا دیتے، غرض وہ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک دن امی اور دونوں چھوٹی بہنیں خالہ کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ ابا گھر لوٹے تو ان کے اچانک گردے میں درد ہونے لگا۔ چچا نے کہا، چلو میں تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں، پڑوسی سے ٹرک مانگ لو، میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ والد کو درد میں شدت محسوس ہی ہونے لگی تو انہوں نے مجھے کہا، فائزہ جا کر چچا کرم داد کو کہو کہ اپنا ٹرک دے دیں، شفیق مجھے اسپتال لے جائے گا۔ چچا کرم داد موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے چابی دے کر کہا، بے شک لے جاؤ، کرم داد تو کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہے۔ میں نے چابی لا کر ابا کو دی۔ انہوں نے شفیق کو کہا، ٹرک پڑوس سے اپنے دروازے پر لے آؤ۔ وہ لے آیا اور سہارا دے کر ابا کو اس میں بٹھایا۔ وہ ان کو شہر کے اسپتال لے گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد چچا آ گیا، مگر ابا ساتھ نہیں تھے۔ بولا، ڈاکٹر نے ان کو داخل کر دیا ہے، کل ایکس رے وغیرہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپریشن کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ والدہ شام کو لوٹی تو بہت پریشان ہوئی۔ چچا شفیق سے کہا کہ مجھے ابھی اسپتال لے چلو۔ وہ بولے، ابھی جانے کا فائدہ نہیں، وہ وہاں بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، درد کم کرنے کا انجیکشن ان کو لگا دیا تھا، سو رہے ہوں گے۔ تم رات کو بچیوں کو اکیلے چھوڑ کر اسپتال کیوں جا رہی ہو؟ وہاں کیا کرو گی جا کر؟ صبح تڑکے میں خود چلا جاؤں گا، بچیوں کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ چچا شفیق کی بات امی کے دل کو لگی، بولی، بھائی جی کہتے تو آپ ٹھیک ہو، اللہ ان کو شفا دے، رات تو کسی نہ کسی طرح کاٹنی ہے۔ اماں رات بھر اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ ہم بچیوں کو کچھ دیر بعد نیند آ گئی اور چچا آج کوٹری میں سونے کی بجائے دروازے کے پاس چارپائی ڈال کر سو گئے، جیسے ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ صبح سویرے وہ اسپتال چلے گئے۔ قریب ہی لاری اڈا تھا اور ویگن شہر کو جانے کے لیے آسانی سے مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ہم اور والدہ بے چین رہے، بے قراری سے چچا کا انتظار کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد کہیں وہ آئے، بولے، چھوٹا آپریشن ہوا ہے، درد گردے میں نہیں تھا بلکہ اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، 2-4 روز میں ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے۔ ان کے لیے یخنی وغیرہ تیار کر دیں تو میں جا کر دے آتا ہوں، رات وہاں رک جاؤں گا، صبح آؤں گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ بھائی جی، گاؤں میں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، آپ بس زاہدہ کے ابا کا خیال رکھنا، ہو سکے تو کل مجھے لے جانا۔ ٹھیک ہے بھابھی جی، اب میں چلتا ہوں۔ یخنی کا ٹفن لے کر وہ چلے گئے۔ وہ رات بھی ہم نے دعائیں مانگتے بے چینی میں کاٹی۔ صبح چچا آ گئے، خالی ٹفن ہاتھ میں تھا۔ بولے، 2 دن اور ان کو اسپتال میں رہنا ہے، پھر چھٹی ہو جائے گی، اب ٹھیک ہے، فکر مت کریں۔ والدہ بس ضد ہو گئی کہ مجھے اسپتال جانا ہے، آج میں ان کے پاس رکوں گی، جیسی آپ کی مرضی، بھابھی تیار ہو جائیے۔ امی نے جلدی سے دلیا بنایا، ٹفن میں بھرا اور صاف جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ چچا کے ساتھ لاری اڈے چلی گئی۔
2 گھنٹے بعد شفیق چچا لوٹ آئے، کہا کہ آپ کے والدین نے مجھے بھیج دیا ہے، آپ بچیاں ہیں، اکیلی ہو نا، آج تمہاری امی وہاں رک گئی ہیں۔ میں نے بہت کہا، وہ نہ مانی، بولی کہ ان کی پھوپھی کا گھر قریب ہے، ان کو رات کو بلا کر گھر میں بچیوں کے پاس سلا لینا۔ یہ سن کر میں دوڑی ہوئی پڑوس میں گئی اور کرم داد کی بیوی سے کہا، پھوپھو آج تم ہمارے پاس ہمارے گھر سونا، اماں ابا دونوں اسپتال میں ہیں۔ وہ ہماری سگی پھوپھی نہ تھی، مگر ہم ان کو پھوپھی ہی کہتے تھے۔ فوراً سر پر برقع ڈال کر میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں اور رات کو ہمارے پاس رہیں، جبکہ شفیق چچا گھر کے باہر دروازے پر چارپائی ڈال کر سو گئے۔ صبح سویرے زاہدہ باجی اٹھ گئیں، پھوپھو اپنے گھر چلی گئیں اور میری بہن نے چولہا چوکا سنبھال لیا۔ اماں کی طرح ہم سب کا ناشتہ بنا کر اسکول روانہ کیا۔ ابا کے لیے کھچڑی بنائی اور ٹیفن میں بھر کر دے دی کہ آپ اسپتال جا کر دیں۔ وہ بولے، زاہدہ بیٹی تم بھی ساتھ چلو، میں تمہارے ابا کے پاس رک جاؤں گا، تمہاری ماں شہر سے یہاں اکیلی کیسے آئے گی؟ تم ساتھ ہوگی تو دونوں اکٹھی آ جانا، ابا کو بھی دیکھ لو گی۔ باجی تو دل سے چاہ رہی تھی کہ ابا کو اسپتال جا کر دیکھے، فوراً تیار ہو گئی اور چچا شفیق کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے ہوئے پھپھو کو بتا گئی کہ تم ہمارے گھر کا خیال رکھنا، میں اسپتال جا رہی ہوں، امی کے ساتھ 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اس دن کے بعد میری بہن زاہدہ ایسی غائب ہوئی کہ ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ امی اور ابو اسی شام کو گھر آ گئے۔ ابا کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ چچا کرمداد کے ٹرک پر آئے تھے جو ان کی عیادت کو اسپتال گئے تھے۔ ہم بھی اسکول سے گھر آ گئی تھی، مگر زاہدہ باجی اور چچا شفیق کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ روتے روتے امی کو دورے پڑنے لگے۔ ابا بھی ماتھا پیٹ کر کہتے تھے، ہائے میں نے کیوں ایک اجنبی پر اعتبار کیا، اب میں آپریشن کے سبب اٹھ بھی نہیں سکتا، زاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں کر بھاگ دوڑ کروں۔ وہ ظالم انسان جو مظلوم بن کر آیا تھا، نہ جانے ہماری بیٹی کو کہاں لے گیا۔ پولیس میں رپورٹ لکھوائی، جہاں تک ممکن ہو سکا باجی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں اب کہاں ملنا تھا۔ ابا کی زمین بک گئی مگر بیٹی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو کر لیا، مگر صبر کہاں آتا ہے ایسے معاملات میں، جیتے جی مر گئے تھے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کراچی شہر سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں جگہ ہے، اس نے مجھے پتہ دیا ہے کہ جا کر آپ لوگوں کو بتاؤں، میرے ساتھ چلو، میں زاہدہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ والد نے گاؤں کے 2 معزز لوگوں کو ہمراہ لیا اور پولیس کو بھی اطلاع کرائی۔ سب لوگ کراچی روانہ ہو گئے۔ 6 روز بعد ابا جی زاہدہ باجی کو لے کر آئے۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ شفیق چچا اسپتال لے جانے کے بہانے انہیں شہر لے گئے، جہاں ایک گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں ان کے 2 آدمی تھے جنہوں نے باجی کو بے ہوش کر دیا اور کراچی لے گئے۔ باجی زاہدہ نے بتایا، شفیق مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں چند لوگ تھے، وہاں ایک فارم پر میرا انگوٹھا لگوایا اور ایک نوجوان کے حوالے کر دیا کہ یہ تیرا شوہر ہے اور اب تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس جعلی نکاح کے بدلے شفیق نے اس آدمی سے کافی موٹی رقم لی، گویا باجی کو بیچ دیا۔ 2 سال تک باجی اس آدمی کے پاس رہی جو خود کو ان کا شوہر کہتا تھا، اور میری بہن بادر نخواستہ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مکان کے دروازے پر ایک مسلح گارڈ پہرا دیتا تھا۔ ایک روز اس گارڈ کو ترس آ گیا، اس نے زاہدہ باجی سے حال معلوم کیا اور اپنا ایک بھروسے کا آدمی گاؤں ہمارے گھر بھیج دیا۔ یوں باجی بازیاب کرانے میں ابا جی کامیاب ہو گئے۔ وہ شخص جس نے نکاح کیا تھا، اس کے پاس نکاح نامہ موجود تھا۔ اس نے ہماری بہن کا پیچھا نہ کیا، لیکن شفیق مردود کا پھر کبھی پتہ نہ چلا۔ ابا کہتے تھے اگر کبھی مل جائے تو اسے جان سے مار دوں گا، لیکن اسے ملنا تھا اور نہ ملا۔ صد شکر کہ ہماری بہن ہمیں مل گئی۔ سچ ہے، جس گھر بیٹیاں ہوں کبھی کسی اجنبی کو گھر کے اندر نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اجنبی کا کیا اعتبار۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔